اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الکہف آیت نمبر 27۔ وَاتْلُو اور پڑھیے ما جو اوحیٰ وحی کیا گیا الیک طرف آپ کے من کتابی کتاب سے ربی کا آپ کے رب کی، لا نہیں مبدلہ کوئی بدلنے والا، لکلماتی ہی اس کے کلمات کو، ولن و ہرگز نہیں، تجیدہ آپ پائیں گے من سے دونی اس کے سوا، ملتحدہ کوئی پناہ گاہ۔ یعنی اصحاب کہف کے بارے میں جو بات آپ کو اس کتاب میں بتائی جا رہی ہے وہ بالکل کافی اور شافی اور جامع ہے۔ آپ اسی کو جوں کا توں پڑھ کر سناتی رہیے، یا یہ کہ قرآن اللہ تعالیٰ کی سچی کتاب ہے، یہی ان کو پڑھ کے سنائیے، ان کی مختلف پرواہ مت کیجیے۔ ملتحدہ کا معنی التحاد کی جگہ سے ہے، جو لاحد ان سے باب افتحال ہے، جس کے معنی مائل ہونا۔ قبر کو بھی اس لیے لاحد کہتے ہیں کہ وہ ایک طرف ہٹی ہوتی ہے۔ چنانچہ ملتحدہ سے مراد ایسی جگہ جہاں آدمی ایک طرف جا کر پناہ لے لے۔ یعنی اگر آپ کسی کی خاطرداری سے اس کتاب کی تبلیغ میں کوتاہی کریں گے یا اس میں کوئی رد و بدل کریں گے تو آپ کو اس کے سوا کوئی پناہ نہ ملے گی۔ یعنی آپ کو کہہ کے مقصود ساری امت کو بتانا ہے کہ اس میں کسی قسم کی لوگوں کی خواہش کے مطابق لچک لا ہی نہیں سکتے، لانی ہی نہیں تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو سوچ بھی نہ سکتے ہیں، ہم سوچ بھی نہیں سکتے ان کے متعلق۔ لیکن آگے دیکھ لیں ان کی جو قوم ہے، امت ہے، کیا کچھ کرنے کو لگی ہوئی ہے، تو پھر دیکھ لیں اللہ کے سوا کوئی جائے پناہ تو ہے نہیں، جانا تو اسی کو سامنے، کھڑا تو اسی کے سامنے ہونا ہے۔ چنانچہ یہ خطاب بظاہر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، مگر مقصود اہل کتاب اور کفار مکہ سب کو متنبہ کیا گیا کہ تمہاری خاطر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مالک کی کتاب میں کوئی رد و بدل نہیں کرنے والے۔ اس آیت میں اور بعض علماء تفسیر کے قول کے مطابق اوپر کی آیات میں اصحاب کہف کا قصہ ختم ہو گیا، اس کے بعد دوسرا مضمون شروع ہو رہا ہے جس میں ان کے حالات پہ تبصرہ کیا جا رہا ہے، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کو ان دونوں دنوں مکہ میں پیش آ رہے تھے۔ تو اگلی آیتوں میں وہاں سے پھر تبدیلی شروع ہو جاتی ہے۔ اصحاب کہف کا قصہ ختم کرنے کے بعد انشاءاللہ ہونے کے بعد اب خطاب اگرچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے 27 میں بھی، تاہم یہ ارشاد ان سرداران قریش کو سنایا جا رہا ہے جو آپ سے کچھ لو اور کچھ دو کی بنیاد پر سمجھوتا کرنا چاہتے تھے، اور وہ کہتے تھے کہ ہم آپ کی بہت سی باتیں مان لیں گے تو آپ ہماری کچھ باتیں مان لیں، جن آیات میں ہمارے معبودوں کا ذکر ہے وہ نہ پڑھا کریں، اس طرح ہم سب برابر ہو جائیں گے، پھوٹ پڑنے سے بچ جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ان مطالبے پر جواب یہ دیا کہ ان کے احکامات اور ارشادات میں کسی قسم کی رد و بدل یا ترمیم و تنسیخ کا کسی کو بھی کوئی اختیار نہیں، اگر کوئی بھی ایسا کرے گا تو وہ اللہ کی گرفت سے بچ نہ سکے گا۔ اگرچہ یہ موقع خاص تھا، تاہم الفاظ میں عمومیت ہے، یعنی جس دور میں بھی اور جو شخص بھی ایسی حرکت کرے گا اس کے لیے یہ حکم ہے کہ اور حق اور باطل میں سمجھوتے کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ جیسا کسی شاعر نے کہا، باطل دوئی پرست حق لا شریک ہے، شرکت میں آنا حق و باطل نہ کر قبول۔ تو سمپل حق ہے، باطل ہے۔